اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثنوی شرح کے حوالے سے ہم آج دوسرا سلسلہ اس کی دوسری کلاس شروع کر رہے ہیں، اور وہ آڈیوز کی شکل میں آپ کے پاس پہنچے گی۔ آپ ان آڈیوز کو سیو بھی کر سکتے ہیں اور انہیں کسی بھی وقت سن سکتے ہیں، اور ان کو کاپی پر نوٹ کر کے جتنے بھی کنفیوژن، جتنے بھی آپ کے مشکلات سمجھنے میں آئیں گے، تو آپ مجھے پرسنل نمبر سے ان سے آگاہ فرمائیے گا، میں انشاءاللہ اس کی توضیح بھی پیش کروں گا۔ مثنوی شریف پڑھنے سے پہلے ہم کچھ گرامیٹیکل چیزوں کا خیال رکھنے کی کوشش کریں گے۔ وہ یہ ہے، یعنی مثنوی شریف کے ہر شعر کی تشریح عموماً مندرجہ ذیل عنوانوں یا حسب ضرورت عنوانوں کے تحت کریں گے، جو یہ ہے: اول لغات، دوم ترکیب نحوی، سوم صنایع، چہارم عروض، پنجم ترجمہ، ششم مطلب، ہفتم الخلاف، ہشتم نقطہ، نو مسئلہ فقہیہ، 10 رفع شبہات۔ اور ان میں سے ہر کسی عنوان کے مدعا و مقصد اور اس کی حکمت و مصلحت کو میں سمجھانے کی کوشش کروں گا، ہر شعر کے الگ الگ تجزیات کی روح سے۔ تاہم یہاں بعض عنوانوں کے متعلق میں کچھ چیزیں آپ کو کہنے کی جسارت کرتا ہوں۔ ترجمہ: ہر شعر کا ترجمہ خاص اہتمام کے ساتھ کریں گے۔ ترجمے میں شعر کے اصل الفاظ کی پوری نگہداشت اور محاورے اردو کی خاص رعایت رکھیں گے۔ بعض الفاظ قوسین میں محدود ہے، یہ شعر کے مقتدرات و محذوفات ہے۔ اگر ان الفاظ سمیت ساری عبارت پڑھ جائیں گے تو مکمل اور مطلب خیز ترجمہ بنتا ہے، اور اگر قوسین کی عبارت کو چھوڑ کر باقی عبارت پڑھیں گے تو وہ شعر کا خالص لفظی مگر بامحاورہ ترجمہ ہوگا۔ دوم ترکیب نحوی کا خیال بھی نہایت ہی ضروری ہے۔ بعض اصحاب جو ہوتے ہیں وہ ترکیب نحوی کو فضول سمجھتے ہیں، لیکن ترکیب نحوی اردو زبان یا فارسی زبان یا عربی زبان کے لیے نہایت ہی ضروری ہوتی ہے۔ اکثر کی فارسی خوانی یا فارسی نویسی محض ہمارے یہاں آج کل کے زمانے میں ذوقی بنیاد پر قائم ہوتی ہے۔ اگر ان سے نہج، عبارت اور نشست الفاظ کی اصولی درجہ دریافت کی جاوے تو یقیناً وہ منہ تکتے رہ جائیں گے۔ ترکیب نہ جاننے والے لوگوں کی فارسی دانی کی مثال اس کو تہ نظر وغیرہ دور اندیش رہرو کی سی ہوتی ہے، جس کی نظر پگڑ ڈنڈی کے صرف اتنے حصے پر ہوتی ہے جو اس کے پاؤں کے سامنے ہوتے ہیں، اور وہ اسی تسلسل نظر کے ساتھ اپنی مسافت طے کرتا جا رہا ہے۔ اس کی اس آندھی مسافری میں جن مشکلات و خطرات کا امکان ہوتا ہے وہ محتاج دلیل نہیں ہے، بخلاف اس کے جو شخص فارسی عبارت میں یہ نہیں جانتا کہ کون سا کلمہ فعل ہے، کون سا فاعل ہے، کون سا اسم موصول ہے، یا کون سا جملہ اس کا صلہ ہے، یہ کون سا کلمہ مقدم آنا واجب ہوتا ہے، یا یہ کون سا کلمہ مؤخر ہونا چاہیے، اس کلمے میں ضمیر کا ہونا کتنا ضروری ہے، اور ضمیر کا مرجح کیا ہوگا، وغیرہ وغیرہ ایٹسٹرا۔ اس پر عبارت کا مطلب و مدعا خود بخود آئینہ وار ہو جاتا ہے، اور جب عبارت کا ترجمہ کرتا ہے تو مبصرانہ کرتا ہے، اور اس جملے کی مثال اس وسیع نظر اور دوربین رہرو کی سی ہوتی ہے جس نے سفر پر روانہ ہونے سے پہلے ہر کسی چیز کی تیاری کی ہوتی ہے، نقشے دیکھے ہوتے، لوگوں سے پوچھا ہوتا ہے، اور وہ خطرات سے بچ جاتا ہے۔ مثنوی شریف کے معنی و مطالب کو سمجھنے کے لیے بھی یہ چیزیں اور یہ احتیاط عمل میں لانی ضروری ہوتی ہے۔ ہم جتنی بھی شعروں کی شرح پڑھیں گے تو ان شعروں کی شرح کے ساتھ ساتھ ان کی لغت، ترکیب نحوی، صنایع، عروض، ترجمہ، مطلب اور نقطہ، مسئلہ فقہیہ تک ان کی ڈسکس کیا کریں گے۔ فارسی زبان کی ترکیبی نحوی کے متعلق کچھ اور باتیں خصوصیت کے ساتھ قابل یادداشت ہے کہ گو فارسی کی صرف نحو اور اس کے قواعد و اصطلاحات کی بنیاد عربی زبان کی صرف و نحو پر رکھی گئی ہے، مگر فارسی کے اجزائے کلام کی نشست، اس کے ربط کلام کا نظام اور اس کے نسق محاورہ کی بنیاد عربی سے جدا گانا ہے۔ اس لیے اساتذہ جو فن ہے فارسی زبان کے فن کو جانتے، انہوں نے اس کے لیے الگ سے قواعد و اصطلاحات ایجاد کی ہے، اور جو عربی قواعد میں اسے پہلے موجود نہیں تھی، اور بعض جگہ انہوں نے ربط کلمات کے خاص اصول بھی قائم کر لیے ہیں جن کو عربی میں جائز نہیں رکھا گیا ہے۔
پہلی بات کی مثال کے طور پر ہم عدد و معدود، اسم اشارہ و مشار آلہ، بیان و مبین، جملہ معللہ، جملہ ندائیہ، جملہ مفاجاتیہ وغیرہ قواعد فارسی کی ایسی خاص اصطلاحات ہوتی ہے جن کا عربی قواعد میں کوئی نام ہی نہیں ہے اور کوئی نشان بھی نہیں ہے۔ دوسری بات اس کی مثال یہ ہے کہ فارسی زبان کے جملے میں فعل کا فاعل خواہ مقدم ہو یا مؤخر دونوں صحیح ہوتے ہیں، لیکن جس جملے میں فعل پیچھے ہو اور اس فعل کے فاعل کا نام پہلے آ جائے تو اس اسم کو فاعل نہیں بلکہ مبتدا کہیں گے، یعنی شروع کرنے والا، اور اس کے فعل کو جملہ فعلیہ۔ مثلا ہم ایک جملہ کہتے ہیں الخالد خطب، یعنی خالد اس میں مبتدا ہے اور کتب جو ہے وہ فعل اپنی ضمیر مستتر فاعلی سمیت جملہ فعلیہ ہو کر اس کی خبر بن جاتی ہے، اور یہ مبتدا و خبر مل کر جملہ اسمیہ بن جاتا ہے۔ بخلاف اس کے فارسی میں خواہ فاعل پہلے آئے یا پیچھے، یعنی خواہ خالد نوشت کہیے یا نوشت خالد کہیے، بہرحال ہم نوشت کو فعل اور خالد کو اس کا فاعل کہہ کر اس جملے کو جملہ فعلیہ بنائیں گے۔ یہ باتیں کچھ تمہید کے متعلق کہی گئی ہے، اور ان باتوں سے ہم یہ کہنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جن اشعار کی تشریح یا جن اشعار کا فلسفہ ہم پیش کریں گے ان کی ترکیب نحوی بھی اسی کے ساتھ پیش کی جائے گی۔ اکثر جگہ ترکیب سے بہت مختلف مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر مولانا احمد حسن کانپوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے حاشیہ مثنوی میں، اور اشرف علی تھانوی صاحب نے بھی اپنی کلید مثنوی میں لکھی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر دو حضرات اپنی اپنی جگہ عربی علم ادب کے آفتاب و محتاب ہے۔ عربی کی شان اور بان کے آگے فارسی قواعد کی ان کی نظر میں کچھ وقت نہیں تھی، یا شاید وہ عربی زبان کا مذاق غالب ہونے کے سبب فارسی کے قواعد خصوصیہ ارزہ سہو ہو گئے ہوں گے، اس لیے وہ ہر جگہ فارسی عبارت کی ترکیب عربی طریقے پر فرماتے۔ مثلا مولانا اشرف علی صاحب خالد نوشت کی اگر ترکیب فرمائیں گے تو اس طرح: خالد مبتدا، نوشت فعل، اس میں ضمیر ہے جو خالد کی طرف پھرتی ہے اور اس کا فاعل مل کر جملہ فعلیہ ہو کر خبر ہوئی۔ حالانکہ ائمہ فارسی کے نزدیک صحیح ترکیب یہ ہے کہ نوشت فعل زید اس کا فعل اور فاعل مل کر جملہ فعلیہ ہوا۔ مثلا معنوی میں ایک شعر ہے: ویں جہانے کا آندری خوابم نمود از قشائش پر و بالم روقشو، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس عالم ارواح نے جو مجھے اس خواب میں نظر آیا ہے اپنی فراخی کی بدولت میرے پر و بال کھول دیا ہے۔ مولانا احمد حسن کانپوری مرحوم اسی شعر کی ترکیب نحوی خالص عربی قواعد کے موافق یوں فرماتے ہیں: وی جہانے مبتدا و موصوف قاندرین صفت از کشائش تمام ای مصر خبر۔ حالانکہ اساتذہ فارسی کے وضع کردہ قواعد کی روح سے اس کی ترکیب نحوی یوں ہونی چاہیے: کشور فعل وی جہانے مبین قاف بیانیہ اندری خوابم نمود بیان مبین و بیان مل کر اس کا فاعل پر و بالم مفعول بعض کشائش متعلق۔ اب یہ چیزیں ہم نے اس لیے بیان کر دی آپ کو معلوم ہو سکے کہ فارسی قواعد میں نحو کی کتنی اہمیت ہے۔ میں اب تیسرے سب ٹائٹل کی طرف آتا ہوں، مطلب۔ مثنوی شریف ایک بحر ذخار ہے جس کے معنی سے ہر چابک دست تیراک اور قوی النفس خواص نئے سے نئے نکات کے جوہرات نکال سکتا ہے۔ اس قسم کے غیر محدود نکات اور لا انتہا غوامض کا استقصاء نحو اس شرح کا مقصد ہے، اور نئے امر ممکن ہے، بلکہ معنی عبارت کو اس جامعیت کے ساتھ ظاہر کر دینا اس کا مدعا ہے جس سے اس کتاب کے مطالب و مقصود کے ہر پہلو کے متعلق بصیرت و اعتبار پیدا ہو سکے۔ باقی معنی آفرینی اور نکتہ آرائی کا سلسلہ نامحدود ہے، جس قدر کھینچتے چلے جاؤ کھینچتے جائیے گا۔ جو کسی حلقے درس یا مجلس واعظ کا مشغلہ ہو سکتا ہے، ایک کتاب میں اتنی گنجائش نہیں۔
ثنایا مثنوی شریف کے اشعار میں لفظی یا معنوی ثنایا بکثرت واقع ہوئے. آپ کے لیے میں تھوڑا سا یہ بیان کروں کہ ان کا اظہار نہ کر دینا مثنوی کے محاسن ظاہر کو چھپانا ہے. مثنوی معنوی کے ہر شعر میں جو سنت استعمال کی گئی ہے اس کو ساتھ ساتھ بتائیں گے، لیکن ان ثنایا مستحلہ کی تعریفات و تشریحات سے واقف نہ ہو، صرف ان کے نام بتا دینے میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا. لہٰذا میں یہاں کچھ ثنایا کی چند اقسام جو ثنایا کی ہوتی ہیں ان کی تشریح کروں گا جو مثنوی معنوی شریف میں بکثرت استعمال ہوئے. ایک چھوٹی شعر علامہ مولانا صاحب نے ایک شعر لکھا ہے: ہر کی گستاخی کند اندر طریق گرد اند وادی حیرت غریق، یعنی طریقت میں گستاخی کرنے والا حیرت کی ندی میں غریق ہو جاتا ہے. یہاں حیرت کو ایک ندی کے ساتھ مشابہ کیا ہے. کس بات میں کسی نہ کسی بات میں کسی کو اپنے اندر غرق کر لینے میں، پس یہ طرز بیان تشبیہ کہلاتی ہے، یعنی سملی، اسے انگریزی زبان میں سملی کہتے ہیں. اور مذکورہ مثال میں حیرت مشبہ ہے، وادی مشبہ بہ، اور غرق کر لینے کی مفید صفت وجہ شبہ، پس ایک چیز کو کسی دوسرے چیز کے ساتھ کسی صفت میں مانند کرنے کو تشبیہ کہتے ہیں. تشبیہ کی دوسری قسم جس کو ہم تشبیہ حسی بھی کہتے ہیں، علامہ نے ایک مولانا صاحب نے ایک جگہ سے لکھا ہے: ہم چنائی زہرے و تریا کے کدید، یعنی بانسری کا ساز تریا کس نے دیکھا ہے. ظاہر ہے کہ یہ تشبیہ ہے، اور اس میں مشبہ یعنی نائی اور مشبہ یعنی زہر و تریاک دونوں محسوس بہوا سے ظاہر ہے، اس لیے اس کو تشبیہ حسی کہتے ہیں. تشبیہ مجمل ایک اور قسم ہے تشبیہ کی. مذکورہ مثال میں وجہ شبہ کیا تھی؟ کسی کو مار ڈالنا یا مارنے سے بچا لینا. یہ وجہ شبہ شعر میں مذکورہ نہیں ہے. ایسی تشبیہ کو جس میں وجہ شبہ مذکور نہ ہو تشبیہ مجمل کہتے ہیں. تیسری قسم تشبیہ یعنی سملی کی ہوتی ہے عقلی. تشبیہ عقلی: مردگی جہل و زندگی دی است، یعنی بے دینی مثل موت ہے، یعنی موت کی مثال ہے، اور دینداری مثل زندگی ہوتی ہے. اس میں شبہ اور مشبہ دونوں مدرک بعقل ہے، اس لیے یہ تشبیہ عقلی ہے. تشبیہ مرسل یہ ایک سملی کی چوتھی قسم ہے. علامہ مولانا صاحب کا ایک شعر ہے: می رسد از دور مانند ہلال، یعنی وہ دور سے بمثل ہلال آ رہا تھا، یعنی وہ چاند کی طرح خوبصورت تھا. اب اس میں حرف تشبیہ یعنی مانند مذکور ہے. مانند سے مراد اس کے جیسا. اور ایسی تشبیہ کو جس میں کوئی حرف تشبیہ مثلا مانند، چوں، بساں، بارنگ و گویا مذکورہ ہو تشبیہ مرسل کہتے ہیں. تشبیہ موقت: جس تشبیہ میں حرف تشبیہ مذکور نہ ہو وہ تشبیہ موقت کہلاتی ہے. اب آتے ہیں میٹافر کی طرف. انگریزی زبان میں میٹافر استعمال کیا جاتا ہے، اسی طرح فارسی زبان میں استعارہ استعمال ہوتا ہے جسے ہم میٹافر کہتے ہیں. مولانا صاحب کا پہلا ہی شعر ہے: بشنا واز نائی چوں حکایت می کند، یعنی اس شعر میں روح کو نائی سے تشبیہ دی ہے. روح مشبہ ہے، نائی مشبہ بہ، مگر یہاں مشبہ یعنی روح کو عین، مشبہ بہ یعنی کو قرار لے لیا ہے. اس کو استعارہ کہتے ہیں، میٹافر. بس استعارہ یا میٹافر یہ ہوتا ہے کہ مشبہ کو عین مشبہ ب دعا کرے، عام اس سے کہ خود مشبہ مذکور ہو یا متروک. ایک اور قسم ہوتی ہے استعارے کی یعنی میٹافر کی، استعارہ بالتصریح یا استعارہ مصرع. ابھی میں پچھلے والے شعر پر اکتفادہ کرتا ہوں: بشنا واز نائی چوں حکایت می کند واز جدائی ہو شکایت می کند، یعنی اس مصرے میں مشبہ یعنی روح کو ذکر نہیں کیا بلکہ مشبہ بہ یعنی نائی کو ذکر کیا ہے. اس کو استعارہ بالتصریح کہتے ہیں. تصریح انگریزی زبان میں انالیٹیکل کو بھی کہتے ہیں، یعنی کسی چیز کو ایکسپینڈ کرنا، بڑھا دینا. استعارہ بالکنایا ایک قسم ہے میٹافر کی یا استعارے کی. آتش ابراہیم را ندا نزاد، نمرود کی آگ نے حضرت ابراہیم پر دانت نہیں چلایا.
دنداں یعنی نمرود کی آگ نے حضرت ابراہیم کو نہیں جلایا۔ نزد کے لفظ سے ظاہر ہے کہ آگ کو درندے سے تشبیہ دی گئی ہے، مگر یہاں استعارہ بھی تصریح کے برخلاف مشبہ یعنی آتش کو ذکر کیا ہے، اور مشبہ یعنی درندے کو ذکر نہیں کیا۔ اس کو استعارہ بالکنایا بھی کہتے ہیں۔ پس استعارہ بالکنایا اس کو بھی کہتے ہیں کہ مشبہ ذکر کر کے مشبہ بہ مراد لیں اور اس مراد کا کوئی قرینہ بھی موجود ہو، کوئی ثبوت موجود ہو۔ استعارے کی ایک اور قسم ہے جس کو ہم استعارہ تخلیلیہ بھی کہتے ہیں۔ یہ استعارہ بالکنایا کے لیے لازم ہے، اور یہی استعارہ بالکنایا کا قرینہ نزدیک ہوتا ہے۔ چنانچہ بیشنواز نائچوں حکایت می کند میں اس کے بعد جو آنے والے شعر اس میں دنداں نزد استعارہ تخلیلیہ ہے، یعنی اس لفظ کے ذریعے سے مشبہ بہ مخزوف یعنی درندے کے بعض اوصاف مشبہ یعنی آتش کے لیے ظاہر کیے گئے ہیں، اور وہ وصف دنداں زدن ہے۔ پس استعارہ تخلیلیہ یہ ہے کہ مشبہ و مخزوف کے بعض لوازم مشبہ کے لیے ذکر کیے جائے۔ باقی چیزیں بھی ہیں انشاءاللہ ان پہ ہم کل بحث کریں گے، جو مختلف قسم کی میٹافرز ہوتی ہے۔ مثنوی شریف کو مکمل پڑھنے کے لیے فی الحال ہم کل تک اس کے جو ضروری جو گرامر ہے ان چیزوں کو ڈسکشن میں لائیں گے، اور آپ ان چیزوں کو پلیز نوٹ کریں۔ میٹافر کی ایک اور قسم ہے جس کو ہم استعارہ مرشح بھی کہتے ہیں۔ مولانا نے اسی نظم میں ایک شعر فرمایا ہے، کز نیستاں تامرا ببریدہ اند از نفیرن مردزن نالیدہ اند، یعنی نائی جو ہے فلوٹ مراد یعنی اس سے روح ہے، کہتی ہے کہ جب سے مجھے نیستاں سے کاٹا گیا ہے، میری آواز مرد و زن وہ روتے ہیں۔ یہاں مشبہ بہ یعنی نائی کی مناسبت وہ ملاغمات ذکر کیے گئے ہیں، یعنی نیستاں ببریدہ نفیر، اس کو استعارہ مرشح کہتے ہیں۔ استعارے کی ایک اور قسم ہے جس کو ہم استعارہ مجرد کہتے ہیں۔ اگر استعارے کے ساتھ مشبہ کے مناسبات و صفات مذکور ہو وہ استعارہ مجرد کہلاتا ہے، اور اس کی ایک اور قسم ہے جس کو ہم مجاز مرسل کہتے ہیں۔ چوں بصاحب دل رسی گوہر شوی، یعنی جب تو کسی صاحب دل کے پاس پہنچے گا تو اس کی فیض صحبت سے موتی کی طرح قابل قدر ہو جائے گا، یعنی گوہر سے حقیقی گوہر مراد نہیں ہے بلکہ قابل قدر مراد ہے، عزت دار مراد ہے، اور یہ اس لحاظ سے نہیں کہ قابل قدر کو گوہر سے تشبیہ دی گئی ہے بلکہ اس لحاظ سے کہ گوہر کو قابل قدر ہونا لازم ہے۔ اس کو مجاز مرسل کہتے ہیں۔ اس میں جب لازم مراد ہو تو ملزوم مراد نہیں لے سکتے۔ چنانچہ اگر ہم یہی مثال لے لیں، چوں بصاحب دل رسی گوہر شوی، یعنی تو جب کسی صاحب دل کے پاس پہنچے گا تو جب گوہر سے قابل قدر چیز مراد ہے تو خود گوہر مراد نہیں ہو سکتا۔ پس مجاز مرسل یہ ہے کہ ایک لفظ کو اس کے مقررہ معنی کے سوا کسی اور معنی میں استعمال کیا جائے، اور ان دونوں معنوں میں تشبیہ کا تعلق نہ ہو بلکہ لزوم کا یا کسی قسم کا تعلق ہو۔ ایک اور چیز ہوتی ہے فارسی کے گرامر میں جس کو ہم کنایا کہتے ہیں، جو ہمیں مثنوی معنوی پڑھنے کے لیے ضروری چاہیے۔ کنایا خویشتن رادر می گفتن در درز خیر، یعنی مشکلات کو اختیار کر کے اپنے آپ کو پیچ و تاب میں مبتلا نہ کرو۔ ظہیر ایک محض کا نام ہے جس کو پیچش یا مروڑ بھی کہتے ہیں۔ کبھی جب کوئی زیادہ کھا لیتا ہے تو اس کو مروڑ آتے ہیں یا پیچش ہوتی ہے، جس کے لیے پیچ و تاب لازم ہے۔ یہاں ظہیر کا لفظ بول کر اس کا لازم یعنی پیچ و تاب مراد لیا جا سکتا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خاص مرض ظہیر ہی یہاں مراد ہو، یعنی تم مشکلات کو اختیار کر کے مرض ظہیر میں مبتلا نہ ہو جانا، جیسے کہ بعض ضعیف القلوب لوگوں کو غم و تردد کی حالت میں پیچش یا اسہال کا عارضہ ہو جاتا ہے، اس کو کنایا کہتے ہیں، یعنی کہ وہ لفظ جس سے لازم معنی مراد ہو اور ملزوم مراد لینا بھی درست ہو، بخلاف مجاز مرسل کے وہاں اگر لازم مراد ہو تو ملزوم مراد نہیں لے سکتے، جیسے کہ اوپر بتایا گیا ہے۔
چنانچہ آج ہم نے گرامیٹیکل چیزوں کو ڈسکس کیا، ابھی ہم نے آدھی چیزیں ڈسکس کی، ابھی انشاءاللہ 1-2 دن ہمیں گرامر اور اس کے کچھ پریفیسز ڈسکس کرنے میں 1-2-3 کلاسز لگ جائیں گے، اور اس کے بعد باضابطہ ہماری شروعات جو ہوگی وہ پہلی نظم یعنی پہلے شعر بشنواز نائچوں حکایت می کند واز جدائی یہاں شکایت می کند سے باضابطہ شروع کریں گے۔ لیکن پہلے آپ یہ گرامر نوٹ کر لیجئے گا، اور کہیں مشکلات ہو تو مجھے یہ بتائیے گا، میں وہ آپ کے لیے وہ حل کر دوں گا، لیکن مجھے آپ پرائیویٹلی میرے نمبر پر میسج کرے، گروپ میں نہ کرے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، انشاءاللہ کل آپ سے بات چیت ہوگی۔